خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 63، باب نمبر 35۔ الوداع۔ اگلے 2 دن بہت ہی ہنگامہ خیز گزرے، جن کے بے حد کنٹرول کرنے کے باوجود چند اسٹوڈنٹس نے اچانک یونیورسٹی بند کرنے پر خوب ہنگامہ آرائی کی۔ ایک جلوس تو باقاعدہ سر آئزک اور جیوری کے خلاف نکالا گیا۔ اخبارات نے واقعات کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، اور یہودیوں کے زیر اثر اخبارات نے تو سیاہ پروپیگنڈا کی حد ہی کر دی۔ ان اخبارات نے میرے ٹرم پیپر کو یہودیوں کی مقدس تاریخ پر ایک حملہ قرار دیا، اور ان اخبارات کی ہرسہ سرائیوں کی وجہ سے تشدد کے واقعات میں بھی رفتہ رفتہ اضافہ ہونے لگا۔ پارکر اس دوران مسلسل مجھ سے رابطے میں رہا اور لگاتار اپنی رضاکارانہ پیشکش کے بارے میں میرا جواب جاننے کی کوشش کرتا رہا۔ اس دن بھی میں اور کامران شام کو اکٹھے ہی تھے جب اس کا اپارٹمنٹ کے نمبر پر فون آیا تھا۔ ٹھیک ہے مسٹر پارکر، میں لندن چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میرے چلے جانے سے تشدد کی یہ لہر واقعی تھم جائے گی؟ مجھے پورا یقین ہے ان کی اصل دشمنی تم سے ہے۔ یہ مزدور طبقہ بیچارہ ان کا کیا بگاڑ پائے گا؟ اور پھر میڈیا میں ان کا تاثر بھی ان واقعات کی وجہ سے بری طرح خراب ہو رہا ہے۔ تمہارے چلے جانے کے بعد ان کے پاس کوئی وجہ نہیں رہ جائے گی لڑنے کی۔ ٹھیک ہے سر، میں 3 دن بعد کی پہلی فلائٹ سے لندن چھوڑ دوں گا۔ آپ چاہیں تو اخبارات اور میڈیا کے ذریعے اس خبر کو ابھی سے شہر میں پھیلا دیں۔ میں اب ان کے ہاتھوں مزید کسی بے گناہ کا نقصان ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ دوسری جانب سے کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر پارکر کے گہرے سے سانس لینے کی آواز ابھری۔ میں جانتا تھا تم آخرکار یہی فیصلہ کرو گے۔ میں نے صرف اپنے اسی یقین پر ابھی تک لندن پولیس کو تمہارے خلاف کسی غلط الزام پر کوئی جھوٹی کارروائی کرنے سے روکے رکھا تھا، حالانکہ مجھے اس کے لیے بہت سے ایسے لوگوں کی بھی سننا پڑی جن سے میں عام حالات میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تم واقعی ایک بہادر لڑکے ہو۔ یہ لوگ تمہیں تو یہاں سے نکالنے پر مجبور کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن جو نظریہ تم بیج کی صورت میں ان کی نئی نسل کے دماغ میں بو گئے ہو، وہ اس نظریے کو کبھی اپنی آنے والی نسلوں کے دماغ سے نہیں نکال پائیں گے۔ ہمیشہ خوش رہو۔ پارکر نے فون رکھ دیا۔ کامران نے پریشانی سے میری طرف دیکھا۔ تو کیا واقعی تم نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ ابھی سارے راستے بند نہیں ہوئے میڈی۔ میں نے شہر کے بہترین وکیلوں سے بات کی ہے، ہم آخری وقت تک ان سے لڑیں گے۔ میں نے قانونی لڑائی سے ہاتھ کب روکے ہیں یار؟ وہ جنگ تو تم یہاں میری غیر موجودگی میں بھی ضرور لڑو گے، لیکن فی الحال میرا منزل سے ہٹ جانا ہی بہتر ہے۔ میری وجہ سے بہت سے معصوم لوگ مشکل میں پڑ گئے ہیں، ان کا میرا ہم مذہب ہونا ہی سب سے بڑا جرم بن گیا ہے۔ کامران کا غصہ اپنی جگہ بجا تھا، اور پھر شام تک ٹی وی اور اخبارات کے ذریعے میرے سبھی دوستوں کو بھی میرے اس فیصلے کی خبر ہو گئی۔ سب سے پہلے سارا اور ربیکا پہنچی۔ ربیکا نے تو آتے ہی آسمان سر پر اٹھا لیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے اپنے طور ہی فیصلہ کر لیا؟ ہم تمہیں کہیں نہیں جانے دیں گے۔ اس روز ایئرپورٹ جانے والے تمام راستوں کا گھیراؤ کریں گے، سڑکوں پر لیٹ جائیں گے۔ تم کوئی اچھی سی صاف سڑک دیکھ کر لیٹنا، ورنہ صبح جو تم 3-4 گھنٹے اپنے میک اپ پر لگاتی ہو وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ ربیکا غصے میں بھی ہنس پڑی، لیکن پھر دوبارہ چلا کر بولی، یہ مذاق کی بات نہیں ہے مسٹر میڈی، تم پر ہمارا بھی کچھ حق ہے، اور میں اسی حق کا سہارا لے کر کہتی ہوں کہ تم کہیں نہیں جاؤ گے۔ سارا چپ چاپ کھڑی تھی، کیونکہ اسے میرے فیصلے کی وجہ معلوم تھی۔ اس دن پارکر سے ہوئی تمام گفتگو اور پھر شہر کے واقعات پر شروع ہی سے اس کی نظر تھی، لیکن اس کے انداز سے بھی صاف ظاہر تھا کہ اسے میرے فیصلے سے سب جانتے ہوئے بھی بے حد دھچکا لگا ہے۔ ہم سب اس وقت کامران کے ریسٹورنٹ کے باہر والے فٹ پاتھ پر لگی میزوں پر ہی بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں جن، ڈیوڈ اور ٹینا وغیرہ بھی آ گئے۔ میں نے ان سب کے جذبات کو بڑی مشکل سے ٹھنڈا کیا، انہیں اپنے لندن چھوڑنے کی وجہ بتائی اور یہ بھی کہا کہ میں ہمیشہ کے لیے واپس نہیں جا رہا۔ ان سب سے رشتہ میرے خون میں شامل ہو چکا ہے،
اور اب چاہے میں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہوں، میرا دل ان سب کے ساتھ ہی دھڑکے گا۔ ربیکا کے آنسو بار بار چھلک جاتے تھے۔ میں نے ماحول کو کچھ بدلنے کے لیے ربیکا پر چوٹ کی کہ کچھ لوگ دوستوں کو صرف نمکین آنسوؤں کے گلاس پر ہی ٹرکا کر رخصت کرنا چاہتے ہیں، ان سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ میرے اعزاز میں کوئی الوداعی تقریب ہی منعقد کر دیں۔ ربیکا بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکرا دی اور اس نے ہم سب کو، اپنی پوری کلاس کو، اگلے دن اپنے گھر کھانے پر مدعو کر لیا۔ ان کا دل رکھنے کے لیے میں نے وہیں سے ان کے سامنے ہی فون پر اپنے وکلاء کو چند ہدایات دی کہ میرا کیس کس طرح سے عدالت میں پیش کرنا ہوگا۔ سارا اس تمام دوران بالکل خاموش تھی اور گمسم سی بیٹھی رہی، جانے اس کے ذہن میں کیا کشمکش چل رہی تھی۔ رات گئے وہ سب مجھ سے رخصت ہو گئے، سارا بھی اپنی سفید پیڈل کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں آج کامران کے ساتھ آیا تھا اور اسی کے ساتھ واپسی کا ارادہ بھی تھا۔ سارا کے قدموں کی ہچکچاہٹ واضح تھی۔ کامران جو میرے ساتھ ہی میز پر بیٹھا تھا، اس نے خود ہی سارا کی مشکل آسان کر دی اور سارا سے چلا کر کہنے لگا، مس آئزک، اگر آپ میرے حال پر رحم کریں اور میرے اس جذباتی دوست کو گھر چھوڑتی جائیں تو میں اپنا کچھ کام دھندا کر لوں۔ اس کے باپ کے پاس تو اسے ورثے میں دینے کے لیے کافی دولت ہے، جبکہ میرا باپ میرے لیے صرف دعائیں چھوڑ کر گیا ہے۔ سارا کامران کی بات سن کر مسکرا دی۔ میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ کامران نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، جاؤ بیٹے حماد، تم بھی کیا یاد کرو گے، کیسے جانو جگر قسم کے دوست سے پالا پڑا ہے۔ حالانکہ میں جانتا ہوں وہ گاڑی کے قریب کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی، لیکن میں نے تمہیں یہ چانس بخش دیا ہے، جاؤ عیش کرو۔ میں نے بھی اٹھتے ہوئے کامران کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی، بلی کے خواب میں چھیچڑے۔ کامران کا منہ بن گیا۔ میں آ کر سارا کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سارا میری اور کامران کی نوک جھونک دور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ تمہارا دوست کیا کہہ رہا تھا میڈی؟ میں نے سارا کو کامران کی بات بتائی، وہ سن کر مسکرا دی۔ تمہارا دوست واقعی دوستی کے قابل ہے۔ میں واقعی اکیلے آتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، لیکن جانے کیوں تمہیں ساتھ چلنے کا بھی نہیں کہہ پا رہی تھی۔ کامران نے میری مشکل حل کر دی۔ تم نے اتنے بہت سے اچھے لوگ اپنے آس پاس کیسے جمع کر رکھے ہیں؟ ہمیں تو ڈھونڈنے سے بھی ایک نہیں ملتا۔ میں سارا کا اشارہ سمجھ کر مسکرا دیا۔ جس کے گرد یہ سب لوگ جمع ہیں، وہ تو خود تمہارے ساتھ ہے، پھر یہ گلہ کیسا؟ سارا بھی میرا جواب سن کر مسکرا دی، لیکن پھر اچانک ہی اس کے چہرے پر اداسی کے وہی پرانے بادل چھا گئے۔ تو تم جا رہے ہو؟ ہاں، ہم سب کو تنہا چھوڑ کر۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، ہر لمحہ تمہاری دسترس میں۔ سارا چپ رہی، جیسے کوئی گہری سوچ اس کے اندر جنگ چھیڑے ہوئے ہو۔ پھر اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں بہت دنوں سے وہ وجہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں جس نے اتنے بہت سے لوگوں کو تم سے خوفزدہ کر رکھا ہے، لیکن ہر بار میری سوچ خالی دیواروں سے ٹکرا کر پلٹ آئی ہے۔ میں نے توریت اور انجیل میں بھی کافی سر کھپایا، لیکن تمہارے پیغام تک نہیں پہنچ پائی۔ وہ کیا بات ہے جو تمہیں ہم سب میں ممتاز کرتی ہے، خصوصی بناتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو تمہارے اندر فخر اور غرور کا اس قدر مضبوط احساس جگاتی ہے کہ میرے پاپا جیسے مضبوط اور بڑے قد والے انسان بھی تمہارے آگے بونے نظر آتے ہیں؟ ایسے سازشی بونے جو ایک دراز قد شہزادے کو سینکڑوں کی تعداد میں مل کر گرانے کی اور اس کی مشقیں کسنے کی فکر میں ہوں، لیکن ہر بار منہ کی کھا رہے ہوں۔ بولو، تم میں ایسا کیا ہے میڈی؟ سچ کہوں تو مجھ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے فخر کرنے کے لیے۔ ہاں، اگر میرا مذہب ہی ان کی پریشانی کی وجہ ہے تو یہ مذہب تو میرے سب ہم مذہبیوں کا غرور ہے۔ میں نے تو آج تک اس مذہب کا ایک حق بھی ٹھیک طرح سے ادا نہیں کیا۔ سچ پوچھو تو میں اپنے مذہب کے نام پر خود ایک دھبا ہوں۔ میرا کوئی بھی تو عمل اس سے مطابقت نہیں رکھتا۔ اور ایک بات اور جو تم خود جانتی ہو کہ میں تو ایمان کی وجہ سے ہمیشہ اس مذہب کو اپنا مخالف، اپنا دشمن سمجھتا رہا ہوں۔
میں یہاں آنے تک یہی سمجھتا رہا کہ اس مذہب نے ہی مولوی علیم کی صورت میں میری ایمان کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ یہ مذہب مجھے دوسروں میں اتنا ممتاز کر دے گا، میرا قد اتنا بڑھا دے گا، دشمنوں اور میرے مخالفوں کو مجھ سے اتنا خوفزدہ کر دے گا، یہ تو میں خود بھی نہیں جانتا تھا۔ میں نے تو کبھی اس مذہب کو اپنے لیے باعث افتخار نہیں سمجھا، ان سب لوگوں کی مخالفت نے اسے میرے لیے باعث افتخار بنا دیا۔ سچ کہوں تو یہاں آنے سے پہلے میں ہالوکاسٹ کے نام سے بھی واقف نہیں تھا، نہ ہی میرے دل میں کسی فلسطینی مسلمان کے لیے کوئی درد ہی جگہ تھا، اور شاید اگر میرے راستے میں یہاں اس قدر کانٹوں کے جال نہ بچھائے جاتے تو میں کبھی اس اسٹمپ پیپر کی تحقیق میں نہ پڑتا۔ میں بھی عام نوجوانوں کی طرح اسے ایک واقعہ سمجھتا رہتا، جس کے سچ یا جھوٹ کو جاننے کی زحمت بھی کبھی گوارا نہ کرتا۔ مجھے اس راہ پر ڈالنے والے بھی اصل میں سر آئزک ہی ہیں۔ اگر میرے اندر کوئی جذبہ قابل فخر، قابل غرور ہے تو اسے جگانے میں سب سے بڑا ہاتھ بھی انہی کا ہے۔ لیکن وہ مزید کس سچ سے خوفزدہ ہیں یہ تو میں بھی نہیں جان پایا ابھی تک۔ اسی سچ، اسی پیغام کی تو میں متلاشی ہوں۔ کیا تم اس کھوج میں میری مدد نہیں کرو گے حماد؟ میں غور سے سارا کی بات سن رہا تھا۔ ایسی کیا بات ہو سکتی ہے؟ ایسا کون سا پیغام ہو سکتا ہے؟ اس وقت شام ڈھل رہی تھی۔ سورج کی الوداعی کرنیں اونچی اونچی عمارتوں کی چوٹیوں اور گنبدوں پر سنہری کلئی سی پھیر کر واپس پلٹنے کی فکر میں تھی۔ اچانک ایک اونچے گنبد کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ ہم اس سینٹرل لندن کے علاقے سے گزر رہے تھے جہاں ایشیائی باشندوں کی بہت بڑی تعداد رہائش پذیر تھی۔ میں نے سارا کو گاڑی سڑک کے کنارے پر لگانے کا کہا۔ ہم دونوں گاڑی سے اتر آئے۔ سامنے ہی وہ عمارت موجود تھی جس کے گنبد پر چمکتی سنہری دھوپ نے میرے دماغ کی کھڑکی بھی روشن کر دی تھی۔ یہ سینٹرل لندن کی سب سے بڑی مسجد تھی۔ سارا نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ شاید میں تمہیں اس پیغام کا کچھ حصہ ابھی اسی وقت پڑھ کر سنا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے ہمیں اس عمارت میں جانا ہوگا، اور اس عمارت میں داخلے کے کچھ آداب ہیں۔ اگر تم میرے ساتھ ان آداب کو دہرا سکو تو۔ سارا چپ چاپ میرے پیچھے چل پڑی۔ مسجد کے صحن میں ہی بہت سے گرم اور ٹھنڈے پانی کے نل لگے ہوئے تھے۔ سارا نے میری طرف دیکھ دیکھ کر پانی اپنے ہاتھوں پر، چہرے پر اور کوہنیوں پر بہایا، اور وضو کر کے مسجد کے صحن میں ہی ایک جانب خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں اندر سے قرآن اٹھا لایا۔ شاید ہمارے مولوی صاحب نے جب 13 برس کی عمر میں مجھے ختم قرآن کی مبارکباد دی تھی، اس کے بعد آج میں نے اس کتاب کو تھاما تھا۔ ہاں، البتہ جب مولوی علیم سنی کو درس دینے کے لیے ہمارے گھر آتے تھے تو میں اپنے مطلب کے لیے ان کے آس پاس بیٹھا رہتا تھا، اور یوں میرے کانوں میں ان کا مخصوص لہجہ اور تلفظ گونجتا رہتا تھا۔ میں نے سورہ رحمان کھولی اور سارا کو پڑھ پڑھ کر اس کا ترجمہ سنانے لگا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ میں پڑھتا گیا اور سارا غور سے سنتی گئی۔ پھر جب میری نظریں اٹھی تو میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ دلوں پر لگا زنگ آنسوؤں کی صورت میں زاروں قطار بہہ رہا تھا۔ میں خود بھی اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ ایک لمحے میں ہی جانے کتنے چہرے میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے۔ مولوی علیم، ریلوے اسٹیشن پر ملنے والے صوفی رحمت اللہ، عبداللہ، اور جانے کون کون، جو اس دنیا میں اپنی آمد کا حق ادا کر رہے تھے، اور میں تو اپنے جینے کا ٹھیک سے شکر بھی ادا نہیں کر پایا تھا کبھی۔ ہماری اس دنیا میں آمد کا مقصد کیا تھا، اور ہم اپنی زندگی کن مشاغل میں بسر کر رہے تھے۔ روز ایک نیا دھبا اپنے پہلے ہی سے بے تحاشا داغدار دامن پر سجا لیتے تھے، پھر بھی کتنے بے خبر، کتنے خوش رہتے ہیں۔ واپسی پر سارا راستہ اس کی آنکھیں بھیگی رہیں اور میں بھی خاموش رہا۔ رات کو جب سارا نے مجھے کامران کے فلیٹ پر ڈراپ کیا تو وہ بے انتہا رونے کے بعد اب پرسکون تھی۔
میں نہیں جانتا تھا کبھی کبھی الوداع کہنا کس قدر مشکل ثابت ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ مجھے اس رات سارا سے بچھڑتے ہوئے ہوا۔ سارا چلی گئی لیکن میں ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتا رہا۔ ایک عجیب سی بے چینی میرے رگوں پہ میں سمانے لگی تھی۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔